نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أو كما قال الله تبارك وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جب یہ انسان اس دنیا کے اندر وجود پاتا ہے تو مختلف مراحل اور مختلف منزلیں طے کرنے کے بعد اس دنیا کے اندر وجود پاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب یہ انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کو مختلف مراحل اور مختلف منزلیں طے کرنا ہوتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو سفر آخرت کی 5 منزلیں ہیں۔ سب سے پہلی منزل وہ سکرات کی منزل ہے جس کو نزا کی کیفیت کہتے ہیں۔ یہ کیفیت طاری ہونے سے پہلے انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اگر کوئی انسان توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس وقت نیک آدمی کے استقبال کے لیے جنت سے فرشتے آتے ہیں اور بعض اللہ والوں کو یہ آواز سنائی دیتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ کہ اے پاکیزہ روح ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کہ خوشی خوشی اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کہ آجا اور میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس کے برخلاف جب کسی گنہگار انسان کو اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے جہنم سے فرشتے آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جہنم کی آگ کے بنے ہتھوڑے ہوتے ہیں، اور جب اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو اتنی زیادہ بدبو ہوتی ہے کہ فرشتے بدبو کی وجہ سے اپنی ناک پر کپڑا ڈھانپ لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے خود چہرہ مبارک پر کپڑا ڈھانپ کر صحابہ کرام کو دکھایا۔ اس کے بعد سفر آخرت کی دوسری منزل وہ قبر ہے۔ جب انسان کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر کو ایک مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو بلکہ یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ فرمایا کہ جب کسی نیک انسان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے قبر اس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ آجا تیرا آنا مبارک ہو، تو نے بہت اچھا کیا کہ تو آ گیا۔ دنیا میں جتنے بھی انسان بستے تھے ان میں مجھے تجھ سے زیادہ محبت تھی، آج میرے حوالے ہوا ہے تو میرا سلوک بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ قبر اس کے لیے اتنا کشادہ ہو جاتی ہے کہ جہاں تک مردے کی نگاہ جاتی ہے وہ قبر کشادہ ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف جب کسی گنہگار انسان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو، تو نے بہت برا کیا کہ تو یہاں آ گیا۔ دنیا میں جتنے انسان بستے تھے ان میں مجھے
مجھے تجھ سے زیادہ نفرت تھی، آج میرے حوالے ہوا ہے تو میرا سلوک بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ قبر اس کو اتنی زور سے دباتی ہے کہ ایک جانب کی پسلیاں دوسری جانب میں گھس جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کر کے صحابہ کرام کو سمجھایا ہے۔ قبر یہ سفر آخرت کی دوسری منزل ہے۔ آج اس کا تصور ہمارے دل و دماغ سے نکل چکا ہے۔ ہمیں قبر میں جانا ہے، تنے تنا رہنا ہے۔ اگر کسی انسان کو کسی چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا جائے، اندھیرا کر دیا جائے، سخت گرمی پڑ رہی ہو تو وہ ذرا سی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب ہمیں قبر کے حوالے کر دیا جائے گا، سارے عزیز و اقارب ہمیں قبر کے حوالے کر کے آ جائیں گے، انسان وہاں تنے تنا ہوگا تو وہاں کیا حال بنے گا، کیسے وقت گزرے گا۔ قیامت تک وہاں پڑے رہنا ہے۔ انسان اپنے گھر میں ہوتے ہوئے، اپنے بیوی بچوں میں ہوتے ہوئے، کھانے پینے کے سارے سامان ہوتے ہوئے، اگر ایک مہینے کے لیے اس کو گھر میں بند کر دیا جائے تو دم گھٹنے لگتا ہے۔ آپ نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں دیکھا کہ گھر میں رہنا دوبھر ہو گیا، دشوار ہو گیا، پریشانی ہونے لگی اور دم گھٹنے لگا۔ تو اس قبر میں جانے کے لیے ہمارے پاس کیا تیاریاں ہیں، وہاں کے اندھیرے کے لیے روشنی کا کیا انتظام ہے، وہاں کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کیا تیاریاں ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے کسی عزیز کے جنازے کے ساتھ وہ قبرستان تشریف لے گئے اور آپ ایک طرف الگ تھلگ جا کر بیٹھ گئے۔ کوئی آدمی آیا، کہنے لگا کہ حضرت آپ تو اس جنازے کے ولی ہیں، آپ ایک طرف الگ تھلگ جا کے بیٹھ گئے ہیں، آپ قریب کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے جواب دیا، دراصل بات یہ ہے کہ جب میں قبرستان میں آیا تو مجھے ایک آواز سنائی دی اور ایک قبر سے یہ آواز آئی کہ عمر ابن عبدالعزیز مجھ سے کیوں معلوم نہیں کر لیتے کہ میں آنے والے کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں؟ میں نے کہا کہ تو ہی بتا، تو آنے والے کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ تو قبر نے آواز دے کر کہا کہ جب کسی کو میرے حوالے کر دیا جاتا ہے میں اس کے کفن کو پھاڑ دیتی ہوں، سارا خون چوس لیتی ہوں، سارا گوشت کھا لیتی ہوں اور اس کے بدن کے الگ الگ ٹکڑے کر دیتی ہوں۔ اور کہنے لگی کہ میں اس کے سر کو اس کے مونڈوں سے جدا کر دیتی ہوں اور اس کے مونڈوں کو اس کے سینے سے جدا کر دیتی ہوں اور اس کی سرین کو اس کی رانوں سے، اس کی رانوں کو اس کے گھٹنوں سے اور اس کے گھٹنوں کو اس کے ٹخنوں سے جدا کر دیتی ہوں۔ یہ بیان کر کے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رونے لگے اور فرمایا کہ دنیا کا قیام بہت تھوڑا ہے، یہاں کا دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ جو دنیا میں عزیز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے اور یہاں کا جوان وہ بہت جلد بوڑھا ہو جانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان مر جاتا ہے، مرتے ہی اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ ایک اتنا لمبا زمانہ ہمیں قبر میں رہنا ہے، ہمارے پاس اس کی تیاری کوئی نہیں۔ آج انسان ذرا سی جھونپڑی بناتا ہے، کوئی کمرہ بناتا ہے تو سردی سے بچاؤ کا انتظام کرتا ہے، گرمی سے بچاؤ کے لیے انتظام کرتا ہے، جہاں کچھ پتا نہیں کتنے لمحات کی زندگی ہے، کتنے ایام کی زندگی ہے، کتنے گھنٹے اس مکان میں رہنا ہے، کتنے سال یہاں گزارنا ہے، وہاں کے لیے سب تیاریاں ہیں۔ سردی سے بچاؤ کا نظام ہے، گرمی سے بچنے کا اہتمام ہے، لیکن بتائیے جہاں کی کوئی تعداد نہیں ہے، جہاں اتنا لمبا عرصہ ہمیں گزارنا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں، ہمارے یہاں کوئی اہتمام نہیں، ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں۔ ذرا غور کریں کہ ہم سے بڑا بے وقوف انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے فرمایا
کہ سفر آخرت کی تیسری منزل وہ میدان حشر ہے. فرمایا کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. کافروں کے لیے 50,000 سال کے برابر اور پکے مومن کے لیے فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھنے کے برابر ہوگا. حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج کے 7 آنکھیں ہیں. اس وقت ایک آنکھ کھولے ہوئے ہے، کروڑوں میل کی دوری پر ہے. آپ اندازہ لگائیں میرے بھائیوں کہ وہ سورج جو کروڑوں میل کی دوری پر ہے جب تیزی کے ساتھ نکلتا ہے انسان پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. لیکن قیامت کا دن ہوگا، کل 1.25 نیزے کے فاصلے پر ہوگا. فرمایا کہ ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو گھٹنوں تک، اور کسی کو ناف تک، اور کسی کو سینے تک، اور کسی کو گلے تک پسینہ آیا ہوا ہوگا. اور یہ پسینہ ہی نہیں ہوگا بلکہ وہ پسینے میں جل رہا ہوگا، بڑا پریشان ہوگا. فرمایا کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے. پہلا سوال کیا جائے گا اپنی عمر کن کاموں میں گزاری ہے. دوسرا سوال کیا جائے گا اپنی طاقت اور توانائی کو کہاں خرچ کیا ہے. تیسرا سوال کیا جائے گا اپنے علم پر کتنا عمل کیا ہے. اور چوتھا سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا ہے، کہاں پر خرچ کیا ہے. ان 4 چیزوں کے، ان 4 سوالوں کے جواب دینے کے بعد انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ سکیں گے. آپ بتائیے کیا ان 4 سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہم نے تیاریاں کر لی ہیں؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو ان 4 سوالوں کا جواب دینے کے قابل بنا لیا ہے؟ ہماری کوئی تیاری نہیں ہے. اور فرمایا کہ سفر آخرت کی چوتھی منزل وہ میزان عدل ہے، جہاں انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، انسان کی نیکیوں کا اور اس کی برائیوں کا وزن کیا جائے گا. یہ ایک ایسا موقع ہوگا، قرآن خود بیان کرتا ہے کہ انسان کو اگر ایک نیکی کی کمی پڑ جائے، فرمایا یوم یفر المرء من اخی، انسان اپنے بھائی سے بھاگ جائے گا، وامہ وابی، اور ماں بھی کام نہ آئے گی، باپ بھی کام نہ آئے گا، وصاحبتی واخی، دوست بھی کام نہیں آئے گا، بھائی بھی کام نہیں آئے گا. یہ اتنی محبت کرنے والی ماں، اتنی شفقت کرنے والا باپ، اگر کسی پر ایک نیکی کی کمی پڑ جائے کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا. ذرا سوچیں ہمارے پاس اس کی کیا تیاری ہے. فرمایا کہ 5ویں منزل سفر آخرت کی وہ پل صراط ہے، ہر کسی کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے. یہ ایک پل ہے جو اللہ نے جہنم کے اوپر بنایا، جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے. ہر کسی کو گزرنا ہے. انسان اپنے اعمال کے بقدر اس کے اوپر سے گزر جائے گا. جو گنہگار ہوگا وہ نیچے جہنم میں گر جائے گا. ذرا غور کریں ہمارے پاس اس کی کیا تیاریاں ہیں. ہم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، ہم گناہوں سے کتنا بچتے ہیں، ہم نے اللہ کو کتنا راضی کیا ہے. چنانچہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو انسان دنیا میں تکبر کرے گا، دنیا میں بڑا عزت آئے گا، اپنے آپ کو بڑا جانے گا، فرمایا کہ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسی سزا دے گا کہ دنیا میں بڑا سمجھتا تھا تو قیامت کے دن میں اس کا قد وہ چیونٹی کے قد کے برابر کر دیا جائے گا. لوگ مسل مسل کر گزریں گے. حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، کہ بڑائی تو میری چادر ہے. کوئی انسان بڑائی کیوں کرے، کوئی انسان تکبر کیوں کرے، کوئی انسان دوسرے کو حقیر کیسا جانے. تو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا اسی طرح کی سزا دی جائے گی کہ اس کا قد چیونٹی کے قد کے برابر کر دیا جائے گا. ایک حدیث پاک کے اندر
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انسان جس نے دنیا کے اندر کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا، فرمایا کہ نیچے 7 زمینوں تک زمین کا وہ ٹکڑا لیا جائے گا اور اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ آج ذرا ہم لوگ اپنی طاقت کا اندازہ کر لیں کہ 5 کلو وزن ہم لوگ نہیں اٹھا سکتے، یہ اتنا بڑا وزن قیامت کے دن کون کیسے اٹھا سکتا ہے؟ فرمایا کہ 1 درہم کے بدلے 700 ایسی نمازیں دینا پڑیں گی جو اللہ کے یہاں مقبول ہوں گی۔ میرے بھائیوں، پتہ نہیں ساری زندگی میں ہم نے 700 نمازیں ایسی پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی ہیں۔ آج دھوکہ دے کر، آج دوسروں سے لے کر واپس نہ کر کے ہم لوگ مال جمع کرنے پہ لگے ہیں، مال کمانے پہ لگے ہیں۔ فرمایا 1 درہم کے بدلے 700 نمازیں دینا پڑیں گی، کیونکہ وہاں دراہم نہیں، وہاں دنانیر نہیں، وہاں مال و دولت نہیں، وہاں جو حساب کیا جائے گا وہ نیکیوں کے ذریعے کیا جائے گا۔ تو 1 درہم کے بدلے 700 نمازیں انسان کو دینا پڑیں گی۔ آپ بتائیے کہ انسان کے پاس کیا بچے گا؟ آج ہم لوگ اسی دنیاوی زندگی میں مست ہیں اور اسی زندگی کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ انہوں نے آخرت کی زندگی کی مثال بیان فرمائی ہے کہ ذرا غور کر لیں، آپ کو اتنے لمبے زمانے تک رہنا ہے، آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر رائے کے دانے کوئی ہاتھ میں لے 1000 کی تعداد میں آ جائیں گے اور دامن میں لے لاکھوں کی تعداد میں آ جائیں گے۔ اگر رائے کے دانوں کا ایک ڈھیر لگایا جائے اور زمین سے ڈھیر لگاتے لگاتے آسمان تک ڈھیر لگا دیا جائے، پھر ایک پرندہ آسمان سے آئے، ایک دانہ اٹھائے، 1000 سال کے بعد دوسرا پرندہ آئے، وہ دوسرا دانہ اٹھائے، 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آتا رہے، ایک دانہ اٹھاتا رہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا سارے دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ مختصر سی زندگی جو ہمیں یہاں عطا کی گئی ہے، ہم اس کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اور کبھی ختم نہ ہونے والی جو زندگی ہے ہم اس کو برباد کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ ہم سے بڑا بے وقوف انسان کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ لکھا ہے کہ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو یہ رونے لگے۔ ان کے مریدین نے اور محبت رکھنے والوں نے کہا کہ حضرت آپ تو اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں اور آپ بھی رو رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ دراصل بات یہ ہے کہ سفر بہت لمبا ہے، توشہ اپنے پاس نہیں ہے، آقا اور سردار کی زیارت کرنی ہے، نیک اعمال کیے نہیں، سفر بہت لمبا، اس راستے پہ چلنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ جب اللہ اپنے سامنے کھڑا فرمائے گا اور یہ کہے گا کہ حبیب عجمی ساری زندگی میں ایک ایسی تسبیح پیش کر دے جس میں شیطان کا کوئی دخل نہ ہو، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے بھائیوں، حبیب عجمی یہ وہ اللہ کے ولی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی میں دنیا سے ذرہ برابر دل نہیں لگایا تھا، وہ اس طرح گھبرا رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر ہے، آخرت کا خوف سوار ہے، اور ہم لوگ تو ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں ہمیں کتنا گھبرانا چاہیے، ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے، ہمیں کتنی زیادہ آخرت کی تیاری کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ ہیں کہ غفلت میں زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نوجوان نے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے پاس تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہو جایا کروں، آپ مجھے نصیحت فرما دیا کریں۔ فرمایا کہ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے 4 کاموں سے فرصت نہیں ہے۔ اس نوجوان نے کہا
حضرت وہ 4 کام کیا ہے، فرمانے لگے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ازل ہی میں یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ انسانوں کا ایک گروہ جنتی ہے، انسانوں کا ایک گروہ جہنمی ہے۔ مجھے برابر یہ فکر لگی رہتی ہے کہ میں کون سے گروہ میں شامل تھا۔ اسی طرح جب عورت کو حمل قرار پاتا ہے، اللہ کا فرشتہ معلوم کرتا ہے اے اللہ اس کو نیک بخت لکھنا ہے یا اس کو بدبخت لکھنا ہے، مجھے برابر فکر لگی رہتی ہے کہ میرا نام نہ جانے کس جماعت میں لکھا گیا ہوگا۔ اسی طرح جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے اور فرشتے روح لے کے جاتے ہیں تو فرشتے اللہ سے معلوم کرتے ہیں اے اللہ آپ بتائیے کہ اس روح کو نیک روحوں کے ساتھ رکھا جائے یا بری روحوں کے ساتھ رکھا جائے، کہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ چوتھا کام یہ ہے جب قیامت قائم ہو جائے گی، اولین و آخرین تمام انسانوں کا اجتماع ہوگا، اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ اے مجرموں آج میرے نیک بندوں سے جدا ہو جاؤ، پتہ نہیں مجھے کس گروہ میں شامل کیا جائے گا۔ یہ 4 فکر برابر سوار ہیں، انہی کی تیاری میں لگا ہوا ہوں۔ اب ذرا ہم لوگ غور کر لیں ہماری تیاریاں کتنی ہیں، ہم نے کتنے گناہوں کو چھوڑا ہے، ہم نے اللہ سے کتنی توبہ کی ہے، ہم نے اللہ کو کتنا راضی کیا ہے۔ میرے بھائیوں موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، قبر سے انکار نہیں کر سکتا، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے ان کے حواریین نے کہا اور یہ کہا کہ ہم آپ پر تب ایمان لائیں گے جب آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ کہا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہ قبر سے کسی مردے کو زندہ کیجئے۔ وہ قبر پر آئے اور یہ کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ تو دیکھا کہ ایک نوجوان چہرے والا قبر سے کھڑا ہوتا ہے جس کے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ بتا تیرے اوپر کیا گزری ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں قبر کے اندر تھا تو جو کچھ گزر رہی تھی وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جب قم باذن اللہ کہہ کر مجھے کھڑا کیا گیا تو قیامت کے خوف کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا کہ جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعات عما ارضعت کہ قیامت کا دن وہ خوفناک دن ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورتیں وہ اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا ہر حاملہ عورت کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى آپ کو لوگ نشے کی حالت میں نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، وہ اللہ کے عذاب میں آپ کو گرفتار نظر آئیں گے۔ میرے بھائیوں اب ذرا غور کر لیں، یہ مختصر سی زندگی ہماری باقی بچی ہے اور اتنا طویل زمانہ ہمیں وہاں گزارنا ہے، ہمارے پاس اس کی کیا تیاریاں ہیں پہلے بھی کہا جا چکا۔ میرے بھائیوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے گناہ ہو گئے، نافرمانیاں ہو گئی اور اللہ کو ناراض کر کے ہم نے زندگی گزار لی، ہم نے بڑے بڑے گناہ کر لیے، لیکن اللہ کے ایک کرم کا جھونکا آ جائے وہ ہمارے سارے گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے زانی، کتنے بڑے بڑے شرابی، کتنے بڑے بڑے گناہ کرنے والے، عیاشیاں کرنے والے جب وہ اللہ کی طرف آئے ہیں اور پکی سچی توبہ انہوں نے کی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو اپنا ولی بنایا ہے۔ نہ جانے کتنے کتنے لوگ گناہوں میں، عیاریوں میں اور مکاریوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزارنے والے اس دنیا کے اندر آئے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ
अल्लाह से तौबा की तो सच्ची तौबा की, अल्लाह ने एक एक रात में उन लोगों को अपना वली बनाया है। आज अल्लाह ने हमें मौका दिया है। कोई इंसान ये समझता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम तौबा करेंगे। मेरे भाइयों, एक पल का भरोसा नहीं है। जब तौबा का ख्याल दिल में आ गया, जब तौबा का इरादा दिल में आ गया तो ये अल्लाह की तरफ से आया है। इसका मतलब यह है कि हम तौबा करना चाहते हैं तो ये इरादा अल्लाह ने डाला है। अल्लाह तौबा को कबूल करना चाहता है, अल्लाह हमें माफ करना चाहता है। तो जो गुनाह हो गए वो सो हो गए, हम अल्लाह की तरफ आ जाएं, सच्चे दिल से तौबा कर लें और तौबा की जो शराइत हैं उनका ख्याल करके तौबा कर लें। आज तौबा करेंगे, आज ही अल्लाह हमें अपना बनाएगा। आज तौबा करेंगे, आज ही अल्लाह हमें अपना वली बनाएगा। तौबा के लिए हमें चाहिए कि जो गुनाह आज तक हो गए वो जाने में हुए हों या अनजाने में हुए हों, नदामत के साथ सच्ची तौबा कर लें कि अल्लाह हम शर्मिंदा हैं, हम नादिम हैं, जो भी गुनाह हो गए हम आपसे माफी चाहते हैं, आप हमें माफ फरमा दीजिए। एक काम तो ये कर लें। दूसरे, उस गुनाह से बिल्कुल अलग हो जाएं, यानी उस गुनाह को बिल्कुल छोड़ दें। और तीसरी शर्त यह है कि आइंदा वो गुनाह न करने का पुख्ता इरादा कर लें। इन तीन चीजों के साथ इंसान जब तौबा करेगा तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल करेगा, अल्लाह उसको अपना बनाएगा। किसी इंसान को हकीर न जानना चाहिए। न जाने कितने दाढ़ी कटाने वाले, कितने पैंट शर्ट पहनने वाले और वो लोग जो हमें नशे में नजर आते हैं, वो लोग जो हमें गुनाहों में नजर आते हैं। मेरे भाइयों, बाज मर्तबा अल्लाह ताला ऐसे अमल की तौफीक देता है, ऐसी तौबा की तौफीक देता है कि वो इस तरह टूट कर, आंसू बहाकर और तड़प कर अल्लाह से तौबा कर लेता है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका मकाम बुलंद हो जाया करता है। वक्त पूरा हो गया। एक नहीं मेरे भाइयों, हजारों वाक़ियात इस तरह के मौजूद हैं कि उन लोगों ने तौबा की, सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी, नाफरमानियों में गुजारी, नाच गाने में और बजाने में गुजारी और न जाने शराब में गुजारी, अय्याशियों में गुजारी, लेकिन तौबा की, ऐसी सच्ची तौबा की कि अल्लाह ने उसी रात में उनको अपना वली बना लिया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। लेकिन मेरे भाइयों, तौबा के सहारे पे गुनाह करते रहना ये तो बड़ी बेवकूफ़ी है। इंसान सोचे कि आज नहीं, आज ही गुनाह कर लो, कल तौबा कर लेंगे, परसों तौबा कर लेंगे। ये शैतान का धोखा है। धोखे में शैतान रखना चाहता है अगर उससे पहले मौत आ गई तो जरा सोचें क्या बनेगा। बस हमें चाहिए तौबा कर लें। जो गुनाह हो गए, जितने गुनाह हो गए, हम उन गुनाहों को आखिर कर दें, उनको आखिरी बना दें और सच्चे दिल से तौबा कर ले। मेरे भाइयों, जरा सोचें, इंसान को शैतान धोखा देता है कि आप तौबा करोगे और तौबा करोगे, पता नहीं तौबा कबूल होगी या नहीं। शैतान धोखा देता है कि हमने तो इतने गुनाह किए हैं, अल्लाह की नाफरमानियां की हैं, पता नहीं अल्लाह हमें माफ करेगा या नहीं। आप जरा ये बताइए कि दिल में जो तौबा का इरादा आया है और दिल में जो तौबा का ख्याल हुआ है, आप जो तौबा करने चले हैं, ये ख्याल कहां से आया, ये इरादा कहां से आया? आपने तौबा की तैयारी की, ये इरादा कहां से आया? ये अल्लाह ही ने तो दिल में डाला है। तो जब अल्लाह ने दिल में डाला है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह हमारी तौबा को कबूल करना चाहता है, अल्लाह हमें अपना बनाना चाहता है। मेरे भाइयों, अगर कपड़ा गंदा हो जाए
تو اس کو گندا نہیں رکھا جاتا، اس کو دھل کر صاف کیا جاتا ہے۔ اگر گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے دل گندا ہو گیا تو اس کی صفائی توبہ ہے، ہم توبہ کر لیں، دو آنسو اللہ کے سامنے گرا دیں اور سچے دل سے اللہ کے سامنے معافی مانگ لیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے گا، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے گا۔ ذرا کوئی ماں ہو، اس کا بیٹا ہو، وہ ماں کا نافرمان ہو، لیکن سچے دل سے ماں سے معافی مانگے اور توبہ کرے تو ماں اس کو قریب لگا لیتی ہے۔ تو اللہ تو ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ تو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ہم توبہ کریں گے، ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ ہمیں اپنا کیوں نہیں بنائے گا؟ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کیوں نہیں فرمائے گا؟ تو میرے بھائیوں، سفر آخرت کی 5 منزلیں ہیں، ہر انسان کو طے کرنا ہے۔ یہ مختصر سا موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم بس کر لیں، جو گناہ ہو گئے ان کو آخر بنا دیں اور سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لیں۔ یہ دل بھی صاف ہو جائے گا، گناہ بھی صاف ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل بھی فرما لے گا، آخرت کی جو منزلیں ہیں وہ بھی ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ دعا فرمائے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔